बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुंच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीजंस भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज़ में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूँ। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूँ ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आज जाएंगे। अब मंगल का दिन जेडी वेंस कहां पे हैं उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से, और खबर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाए पाकिस्तान इस्लामाबाद की जानिब और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाए। तो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतजार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया या जो इराकची ने हालिया स्टेटमेंट दिया या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने यह कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे, जंगबंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतजाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराकची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराकची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है। उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगा। और ईरान की वजारत खारजा ने यह भी कह दिया है कि इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीजन वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की आपने हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं जी वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहे हैं जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। 2 मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज खत्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें, क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। ये भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहां पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अजरबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेजी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बढ़ी है, अमेरिका की मुखालफत बढ़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के जेरे इंतजाम चलने के लिए वो एक फौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फोर्स देंगे, फौजी भिजवाएंगे। अब वहां पे वो दबाव है, वो भी मामला खराब हो गया। तीसरा जो अजरबैजान है वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और
جو مذہبی اثرات ہیں، کیونکہ آذربائیجان مسلمان ملک ہے اور وہاں پہ زیادہ تعداد میں اہل تشیع رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک نقصان امریکہ کو ہوا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل اپنے تیل کی زیادہ تر ضرورت آذربائیجانی تیل سے پوری کرتا ہے. یہ شاید آپ کو نہیں پتا. اور اسرائیل کو یہ تیل فراہم کرتا ہے ترکی. 2 ممالک سے اسرائیل کو تیل جاتا ہے جس سے اسرائیل کے معاملات چلتے ہیں اور اسرائیل کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اسرائیل کی انرجی کی ضروریات 2 مسلمان ملک پوری کرتے ہیں، اور تیسرا مسلمان ملک ترکی ہے جو اسرائیل کی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے. یعنی چاہے وہ باسفورس ہو، چاہے وہ ترکی میں سے گزرنے والی پائپ لائن ہو، کچھ بھی ہو، اسرائیل کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ ترکی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. تو ترکی آپ دیکھتے ہیں اکثر وہ زبانی جمع خرچ چلتا رہتا ہے، اسرائیل ترکی کے خلاف، ترکی اسرائیل کے خلاف، لیکن یہ آپس میں جنگ نہیں کرتے. ترکی کی قیادت اسرائیل کے خلاف سخت ترین بیانات دے کے اپنی عوام کے اندر مقبول ہوتی ہے. اسی طرح جو اسرائیلی قیادت ہے وہ ترکی کے خلاف سخت ترین بیانات دے کر اپنی عوام میں مقبول ہوتے ہیں. اور دونوں آپس میں لڑتے نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا مفاد بھی دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کیسے وہ جو پائپ لائن ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے اور ترکی میں سے سارا تیل جاتا ہے، گیس جاتی ہے، جو اسرائیل کو چاہیے وہ ترکی میں سے گزر کر ملتا ہے. ایک فیکٹ تھا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے اور وہ کالیباف کا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کریں اور دھمکیوں کے سائے کے اندر مذاکرات کریں، تو ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کریں گے. یہ اب ایران کا جواب ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز جو مجھے لگتی ہے نا، ایرانی اس دفعہ بڑے سیریس ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان چاہتے ہیں تو ان پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے. لاسٹ ٹائم کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے پلان تبدیل کیے تھے. جب وہ واپس گئے تو وہ الگ ایئرپورٹ پہ اترے اور وہاں سے انہوں نے الگ طریقے سے سفر کیا. تو ایرانی یہ خدشہ ان کو ہے کہ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایرانی قیادت کو بار بار نشانہ بنایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے یا اپوزیشن اس پہ کیا سٹانس لے گی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے، وہ ایک مارجن رکھتے تھے. لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا، عاصم لا، ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس، اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3، مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے، اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا. یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں. لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے، لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائل ہے تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو آپ جانے دیں، خط دینا انہوں نے. تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ ہے، میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں، مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی، تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں. میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا، جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں. پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر
میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے. مجھے اخبارات اور کتابوں تک کی رسائی سے محروم رکھا گیا ہے. وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقاتیں ایک شخص جنرل عاصم منیر کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کبھی کرائی جاتی ہیں اور کبھی منسوخ کر دی جاتی ہیں. میرے بیٹوں کو اپنے والد سے فون پر بات کرنے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. سیاسی کارکنوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یہ قید کبھی بھی قانونی نہیں رہی بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالی گئی نفسیاتی اذیت ہے تاکہ میری ہمت توڑی جا سکے اور میرے ذریعے 25 کروڑ پاکستانیوں کے حوصلے کو کچلا جا سکے. یہ آئین قانون کی حکمرانی اور میرے پیارے وطن پاکستان کے جمہوری مستقبل پر ایک مستقل حملہ ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی ایک کرنل کے حکم پر غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کا شکار ہے. وہ بھی تنہائی کی قید میں ہے. ان کا علاج روک دیا گیا ہے. انہیں ٹی وی یا کتابوں تک رسائی نہیں دی جا رہی, نہ ہی بیرونی دنیا سے کوئی تعلق رکھنے دیا جاتا ہے. ان کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے لیکن ان کے ڈاکٹر کو معائنے اور علاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستانی قانون عورتوں کو محض ان کے صنفی مقام کی وجہ سے ضمانت میں خصوصی رعایت دیتا ہے اور ہماری اعلیٰ عدالتوں نے قرار دیا ہے کہ خواتین قیدی رعایت کی مستحق ہے. لیکن بشرا بی بی کے معاملے میں یہ اصول یکسر معطل کر دیا گیا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. ان کے تمام قانونی حقوق ان سے چھین لیے گئے ہیں کہ وہ صرف میری اہلیہ ہے. پاکستان بھر میں ہزاروں کارکن اور حامی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان میں سے کئی کو اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آئینی ضمانتوں کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے. بیرسٹر احسان نیازی کو فوجی حکام نے اٹھایا, اذیت دی اور محض میرا بھانجا ہونے کے جرم میں 10 سال قید کی بھیانک سزا سنائی. میری بہنوں کو ناانصافی سے قید کیا گیا. میرے بھانجے شہریار اور شیرشاہ کا بھی ناحق انہیں قید کا شکار کیا گیا. میرے خاندان کے ساتھ ہونے والا یہ ظلم پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. عدالتیں جو آزادی کی ضامن ہونی چاہیے انہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے ہتھیار بنا دیا گیا ہے. ان سب ظالمانہ حربوں کے باوجود, میری اپنی قید اور تمام آوازوں کو دبانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی. لیکن عوام کا مینڈیٹ ایک ہی رات میں چرا لیا گیا. جمہوریت کو مذاق اور آئین کو شہید کر دیا گیا. اس دھاندلی کی توثیق اور مہر تصدیق کامن ویلتھ 2024 کی لیک ہونے والی رپورٹ نے کر دی. نام نہاد 26ویں آئینی ترمیم کو اس انتخابی ڈکیتی کو قانونی جواز دینے کے لیے استعمال کیا گیا, جبکہ اس کے خلاف دائر درخواستیں آج بھی آپ کی عدالت میں التوا کا شکار ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں یہ چیف جسٹس, اور عمران خان صاحب اسی چیف جسٹس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں. دیکھیں نا کیسی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے وہ کیسے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست لگنے دے گا. پورا نظام جکڑ کے اسٹیبلشمنٹ نے ارغوال بنا لیا ہے. لیکن عمران خان صاحب پھر بھی یہ دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں, اس دیوار کے ساتھ سر مار رہے ہیں کہ میں یہاں سے انصاف حاصل کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشکوک رویے کے تحت اس کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جان بوجھ کر میرے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ریویژن مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. بہرحال اب یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے تو خبر آئی ہے کہ 25 سپتمبر کو توشہ خانہ والا بعد میں ہوگا, لیکن کیونکہ اس کی وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وہ کیس لگے اور نیچے سے وہ ان کو انصاف ملے. لیکن جو القادر یونیورسٹی والا کیس ہے وہاں تو وہ سزا کی معطلی چاہتے ہیں. القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کو ضمانت مل سکتی ہے. اگر انہیں ضمانت مل گئی تو عمران خان صاحب فوری طور پہ رہا ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے کہ القادر والا کیس تب سنا جائے گا جب توشہ خانہ 2 کے اندر سزا ہو جائے گی. جب توشہ خانہ 2 میں سزا ہو جائے گی پھر القادر کیس سنا جائے گا. اب عمران خان صاحب کے بعد 2 آپشن ہے, یا تو القادر کیس میں ان کی فوری طور پہ ضمانت ہو اور وہ باہر آ جائیں, اور توشہ خانہ 2 میں جب ان کو سزا ہو تو وہ پھر عدالت سے رجوع کر لیں. یا دوسرا کیس ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ توشہ خانہ 2 کے اندر سماعت کو رکوا دیں کہ جناب یہ سماعت آپ روکیں, یہ کیس ٹھیک نہیں سنا جا رہا. تو وہ سماعت کو رکوا کے اس کے بعد اپنی بیل حاصل کریں اور پھر باہر آ جائیں القادر والے کیس میں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئے, اور اس وقت جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے بیچ میں